بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ عاصم امین اور ملک زنفر عوان کی طرف سے السلام علیکم۔ کیا یہ ڈیل ہے یا ڈیل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے کور کمانڈر کانفرنس کی۔ جی تو آج عاصم صاحب آج سے یہ طے ہو گیا کہ فوج کا سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں۔ غلط فہمیاں، افہام، افراتفری، جتنی وہ کمپین شو ان کے جتنی خلاف نیگیٹو چلی تھی، پازیٹیو اپوزیشن کی کمپین ساری وہ آج سے دم توڑ گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ جی آج سے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ جی یہ کور کمانڈر کی 7 گھنٹے کی جو کانفرنس ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے۔ ثابت ہو گیا۔ کانفرنس میں انہوں نے جائزہ لیا ہے ملک کو اندرونی بیرونی جتنے چیلنجز ہیں اس کا، جی ملک کی موجودہ صورتحال کا، بالکل ٹھیک۔ جو مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی وجہ سے ایک مہینہ تقریباً 1 مہینہ پینڈنگ ہو گئی تھی، صحیح، کسی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہوا۔ آج سے وہ دوبارہ اپنا جوائن ہو گئے۔ جی میں جب قمر جاوید باجوہ صاحب کنفرم ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب بھی کنفرم ہو گئے، جی کیونکہ ان کو ایکسٹینشن دینے کا ایک پیج پہ ہے نا جناب، سارے ایک پیج پہ آ گئے جی کہ اب حکومت میں کہہ رہا ہوں حکومت میں ایک نئی آکسیجن بھر دی جائے گی آج سے۔ صحیح، کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے ایک نئے سرے سے اسٹیپ لے گی اور نئے سرے سے آگے چلے گی، بالکل صحیح۔ کیونکہ ان کو اب فوج وہ جو کہتے ہیں حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے، تو آج وہ ایک پیج پہ ہیں۔ جی کورٹ کمانڈر میٹنگ میں یہ طے ہو گیا کہ ہمارے سربراہ جو ان سے ہیں وہ باجوہ صاحب ہیں۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ فوج نے آج اپنا کنفرمیشن لیٹر دے دیا کہ ہمارے سربراہ فوج کے سربراہ سپہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ ملک صاحب، آصف زرداری صاحب کی ضمانت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈیل ہے یا ڈیل ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں جی، پہلے عمران خان صاحب کہتے رہے میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، میں کسی کو جانے نہیں دوں گا، میں ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لے کے آؤں گا، میں ان سے نکلواؤں گا۔ نواز شریف صاحب اپنے لندن والے گھر میں چلے گئے، انہوں نے بھی ضمانت لی، عدالتوں نے ضمانت دی، وہ پھر علاج کروانے کے بہانے گئے، مطلب اپنے لندن والے گھر چلے گئے۔ جی آج لاہور ہائی کورٹ نے آصف زرداری صاحب کی بھی ضمانت لے لی ہے اور وہ بھی اپنے کراچی بلاول ہاؤس تقریباً پہنچ جائیں گے میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں، کیونکہ ابھی وہ لازمی بات ہے جی، ضمانت ہوگی تو گھر ہی جانا نا جی۔ اب مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب بھی گھر چلے گئے، آصف زرداری صاحب بھی گھر چلے گئے، وہ جو پیسہ لینا تھا وہ کس سے لینا ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، ایک چور لندن چلا گیا، ایک چور بلاول ہاؤس چلا گیا، آپ کے ہاتھ کون چور آیا؟ عوام۔ آپ نے عوام سے پیسہ لیا، عوام سے نکلوایا، بلوں میں لیا، پیٹرول میں لیا، دوسرے ٹیکسز میں لیا۔ نہیں ملک اس کا صاحب، مطلب ہے دیکھیں، جو اس کا مطلب ہے چور تو پھر عوام ہوئی نا۔ رپورٹ ہے وہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں سے کم از کم 50% پے کر چکے ہیں یہ لوگ۔ سر کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں سر، بالکل فیک سٹوری ہے یہ۔ PTI گورنمنٹ کے جو مطلب واضح ہار اتحادی ہوتے ہیں یا جتنے ورکر ہوتے ہیں یا مشیر ہوتے ہیں یا وزیر ہیں، PTI میں یہ لوگ وزیر کوئی نہیں ہے، میں بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں۔ ایک وزیر ہے شیخ رشید، وہ کوئی دل کی جان کی بات کرتا ہے، ورنہ تو سارے خوش آمدید ٹولہ ہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کا بھی بیان ہے کہ جی ایک قسط آ چکی ہے ان سے۔ نہیں وہ بھی نہیں، وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ کر رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں آیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کسی طرف سے کوئی پیسہ نہیں آیا، کوئی پیسہ نہیں گورنمنٹ کو کسی نے کوئی پیسہ نہ نواز شریف نے دیا ہے نہ آصف زرداری نے دیا ہے، ہاں عوام نے ضرور دیا ہے سر۔ عوام بھوکے مرے، پیٹ پہ پتھر باندھے، گاجر کھائے، مولی کھائے، بھوک مرے، عوام سے انہوں نے پیسہ لیا ہے اور ٹکا کے لیا ہے، پوری بدماشی سے لیا ہے، ریٹ ہائی کر کے، ہر چیز کے ریٹ ڈبل 2 گنا کر کے انہوں نے پیسہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسا ہی لگتا تھا جیسے پاکستان کی عوام چور ہے، انہوں نے عوام تو مہنگائی کے اندر دب چکے ہیں جی۔ اور کیسے لینا تھا عوام سے؟ عوام سے اور کیسے لینا تھا؟ عوام سے لینے کا یہی ایک طریقہ ہے نا کہ مہنگائی کرو۔ اب پیٹرول کے انہوں نے اس میں ٹیکس کی کمیٹی میں باقاعدہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ 45 روپے لیٹر پر لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں، 45 روپے پر لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک، اب مجھے بتائیں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے ہم سبسڈی بھی دے رہے ہیں۔ کوئی کہاں سے سبسڈی ہے؟ کس چیز میں سبسڈی آ رہی ہے؟ بجلی کے بل دیکھ لیں ڈبل، مہنگائی دیکھ لیں ڈبل، ایون کہ آلو اور ٹماٹر جو اس موسم میں سردیوں کے موسم میں 20 روپے 15 روپے کلو بکتے تھے، وہ آج بھی 150-200 روپے کلو 200 روپے ہو گیا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو کیا ریلیف ہے عوام کو؟ مجھے حکومت دیکھے نا، میں کہتا ہوں جی حکومت ان کی ہے، حکومت عمران خان کی ہے، حکومت PTI کی ہے، یہ اپنا بندہ کوئی ایسا غریب آدمی اٹھا کے اپنے میڈیا کے سامنے لے کے آئیں کہ جی یہ بندہ ہماری حکومت سے بڑا خوش ہے، ہم نے اس کو ریلیف دیا ہوا ہے۔ صحیح، وہ بندہ میڈیا کے سامنے لے کے آئیں کہ جی یہ بندہ خوش ہے اور اس کو ہم نے ریلیف دیا ہوا ہے۔ پاکستانی بھائی، پاکستانی عوام رو رہی ہے، گالیاں نکال رہی ہے، جتنی
میں کہتا ہوں جتنی نواز شریف کو 40 سال میں پڑھنی تھی نا آپ کو 1.5 سال میں پڑ گئی ہیں. صحیح. جی سر. ملک صاحب، مریم نواز کی خاموشی کیا یہ باہر جانے کی تیاری ہے؟ جی دیکھیں جی، ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک سبق حاصل ہو گیا ہے کہ میرے وزیر جھوٹے ہیں، میرے مشیر جھوٹے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ پینگے ہیں. اندر کھاتے یہ پنیری کس کی ہے، کاف لیگ کی ہے یا نون لیگ کی ہے. نواز شریف کے معاملے میں جتنی غلط سٹیٹمنٹ اور جتنی جھوٹی سٹیٹمنٹیں عمران خان کو دی گئیں، میرا خیال ہے آج تک کسی کو نہیں دی گئی، حالانکہ حکومتی وزیر تھے رپورٹ کرنے والے. اب جب نواز شریف صاحب گئے تو میں پھر وہ فکرہ دہرانا ہوں تو عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جب میں نے ان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کی امان ہے. صحیح. اب وہ نواز شریف صاحب لندن میں بالکل ٹھیک ہیں، کسی ڈاکٹر سے ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی. لندن کی سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نواز شریف صاحب گھر واپس چلے جاتے ہیں. اگر اتنا ہی سیریس مریض ہے اور وہ آئی سی یو کا مریض ہے، اس کے سیل مطلب جو سیل ہیں وہ 2000 رہ گئے ہیں، تو آپ اس کو بھائی ہنگامی حالت میں آئی سی یو لے کے لیں. یہ تو نہیں کہ ایکسیڈنٹ موٹر سائیکل کا ہوا، ایک منٹ جی، ایکسیڈنٹ موٹر سائیکل کا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے واپس گاڑیاں موڑ لی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ پوری اسمبلی اندر سب ایک ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک بات عمران خان کو بڑی کلیئر کیٹیگوریکلی سوچ لینی چاہیے، ذہن میں بٹھا لو کہ جناب کی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے. صحیح. تو باقی سمجھے اس کا مطلب سارے دیکھیں، جنگیر ترین کاف لیگ سے، شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے، چودھری کاف لیگ سے، وہ تو اسی طرح جی کھچڑی ہے. فواد چودھری کاف لیگ سے، مطلب کاف لیگ سے بھی، نون لیگ سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہے. یہ بھائی یہ کاف لیگ کی اور نون لیگ کی پنیری ہے، آپ کے ساتھ یہ مخلص ہو ہی نہیں سکتے. دوسرا ایک بات بڑا کیٹیگوریکلی میں کھول کے آج کہنا چاہ رہا ہوں، عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، آپ کی پارٹی صرف آپ کی ذات تک ہی ہے. آج آپ کی ذات ختم، اس میں تو آپ کی پارٹی ختم، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. پھر یہ سارے پیپلز پارٹی میں، پھر یہ سارے کاف لیگ میں، پھر یہ سارے نون لیگ میں، تو وہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ میں بات ہو رہی تھی مریم کی، میں اس طرف آ رہا ہوں. اب نواز شریف کے جانے کے بعد اب وہ واضح سچ بھی تو بولنا ہے نا جی، اپنی ریٹ بھی تو قائم رکھنی ہے جی. انہوں نے وہ سارا مدعا رکھ لیا ہے مریم پہ کہ اس کو گرنٹر کے طور پہ رکھو، اس کو ضمانتی کے طور پہ رکھو، اس کو وعدہ معاف گواہ کے طور پہ رکھو کہ نہیں جی ایک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایک ہم سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہم مریم کو نہیں جانے دیں گے. کل بھی اجلاس ہوا ہے وفاقی کابینہ کا، اس میں طے کیا ہے جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم مریم کو کسی صورت نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اب ان کے پاس پاکستان میں سیاست کرنے کا ہماری اطلاع کے مطابق ملک صاحب جی مریم اگلے 1 ماہ میں یہ بھی لندن ہوگی. میں پھر وہ بات ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. صحیح. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہوا ابھی ایک سائڈ پہ نہیں ہے. کبھی ہوائیں چلتی تھی بحیرہ عرب سے، مشرق سے چلی مغرب چلی گئی، مغرب سے چلی مشرق چلی گئی. اب یہ نہیں ہو رہا، اب ہوائیں یکدم اپنا رستہ بدلتی ہیں، ادھر سے ادھر زگ زیگ لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں. تو لیفٹ رائٹ ہوتے ہوئے کوئی پتہ نہیں کس کی ڈیل کس کے ساتھ کتنی ہو جائے. صحیح. اب مریم نے دیکھیں اپنا پاسپورٹ مانگا ہے، اپنا سارا کچھ مانگا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ دیا جائے. میں نے لندن جانا ہے، میرے والد صاحب ہیں بیمار ہیں، میں نے ان کے لیے جانا ہے. تو دیکھیں لیٹ سی کہ ڈیل ہے یا ڈیل ہے، لیکن ڈیل ہو ضرور رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مریم کو یہ بطور گرنٹر، بطور وعدہ معاف گواہ اور اپنی سیاست بچانے کے لیے اگر مریم نواز ملک سے باہر چلی گئی تو عاصم صاحب میں بڑا کھل کے آپ کو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی سیاست ختم. صحیح. نہ ان کے پاس آصف زرداری رہا، نہ ان کے پاس نواز شریف، نہ ان کے پاس مریم رہی. اب آپ نے حمزہ شہباز کو کیا کرنا ہے جی؟ وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے غریب، اپنے باپ کے سر پہ سیاست کرتا ہے. قربانی ہمیشہ وہی دیتا آ رہا ہے. نہیں، اسے کیا قربانی لینی ہے سر؟ پچھلے مشرف ٹائم بھی اسی نے جیلیں کاٹی ہیں، اسی نے انکوائریاں بھگتی ہیں. مجھے آئی وٹنس ہوں. میں جب حمزہ صاحب جب مشرف نے ٹیک آف کیا تو میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ ٹیک آف ہو رہا تھا. تو بچہ تھا، وہ کہتا جی میں تو والٹن پہ وہ ایئر کرافٹ چلا رہا تھا، جہاز جو ہیں وہ سکھائی کرنے والے وہ چلا رہا تھا، مجھے کیا پتا ہے، میرے اوپر تو مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ٹیک آف ہو گیا جب میرے سر کے اوپر اتنی لمبی انہوں نے بندوق تانی ہے. اس کو آپ کا اب کہنا یہ ہے کہ مریم ایز اے اپنے باپ کی گارنٹی کے طور پر پاکستان میں رہے گی؟ دیکھیں جی، اگر تو پھر وہی بات ہے، اگر کہ پاکستان کی سیاست کا ایجنڈا غیر ملکی ہے تو پھر تو مریم ضرور جائے گی. صحیح. پھر تو مریم کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس میں دیکھیں قطر بھی، سعودیہ بھی، یو اے ای بھی، باقی دیگر جو ملک ہیں ہمیں گاہے بگاہے پیسے دیتے ہیں، ہمیں فنڈ دیتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں.
وہ ان کے پیچھے ہیں، شریف فیملی کے پیچھے. بالکل. اب شریف فیملی کے پیچھے کیوں ہیں؟ ان کی بہت بڑی جو سپورٹ ہے انٹرنیشنل، جو آپ کبھی سوچیں انٹرنیشنل جو ہے انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا سپورٹر ہے نواز شریف فیملی کا. سر انڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل بہت سارے ملک وہ عرب ملکوں کو مجبور کرتا ہے کہ شریف فیملی کی حمایت کی جائے. صحیح. ٹھیک. اور انہوں کر رہے ہیں. ایک ٹائم میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تھا کہ جو لنڈن کا مافیا جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کو کبھی بھی پاکستان نہیں بھیجیں گی. مجھے آپ یہ بیان بہت بڑی بات ہے. مجھے یہ بتائیں، پرسوں جو لنڈن میں نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے جی تو حکومت کہاں سوئی تھی؟ حکومت کو نہیں پتا یہ بندے کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح. صحیح. کدھر ہے ان کی سیاست، کدھر ہے ان کی ڈپلومیسی؟ الیکشن سے تھوڑا دیر پہلے یعنی کہ 1.5 سال حکومت کو ہو گیا ہے، 1.5 سال پھر انوالومنٹ آئے گی، پھر آئیں گے. اور مریم نواز نون لیگ، میں کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو میں نے کیٹیگوریکلی بڑا کھول کے کہا کہ نواز شریف اس ملک میں واپس آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ وزیر اعظم پھر بنے گا. جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفر امان صاحب کی باتیں. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.